نہیں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے سن رہا ہوں، گالیاں بھی سنتا ہوں، الٹا سیدھا بھی سنتا ہوں، اب عادی ہو چکا ہوں، مزہ آتا ہے، وہ عارضی محبت ہے، عارضی محبت ہے، جو چاہنے والے تھے وہ عارضی ہے، اور یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن دین میں آؤ گے تو تب سمجھو گے کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ یقیناً آپ لوگ مجھے دیکھ کر ہو گئے ہوں گے تھوڑے سے پریشان کہ جی پشاوری فنکار میں طاہرہ کہاں سے آ گئی۔ تو جی پشاوری فنکار میں آج سے آپ مون اور ستارے ایک نیا سیگمنٹ ہمارے ساتھ دیکھیں گے ہمارے چینل کے تھرو پشاوری فنکار میں، اور جی ہم آپ کے ساتھ بہت سے ایسے ستارے، چاہے وہ شوبز انڈسٹری سے ہوں یا ابھرتے ہوئے ستارے، کہتے ہیں نا اخوا دیخوا ادھر ادھر جہاں سے بھی ہوا ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے، اور جی ہم اپنے پروگرام کی زینت اس کو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی بہترین اور خوبصورت سی یادیں اور ان کی کامیابیوں کے سفر۔ تو جی میرے ساتھ مون بھی ہوں گے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، رمضان شریف ہے، تو ہم نے کہا اس برکتوں رحمتوں کے مہینے میں ہم اپنے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آج کا جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ بھی ظاہری بات ہے ایک مذہبی شخصیت ہے، بہت ہی فیمس پرسنالٹی، جانی مانی شخصیت۔ جیسے ہی آپ کیمرہ ان کی طرف آئے گا تو آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ بڑے کم وقت میں انہوں نے بہت کامیابیاں سمیٹی، ایک دم وہ کہتے ہیں نا یہاں سے یہاں آئے، لیکن پھر جب راہ ہدایت پہ چلے تو پھر ایسا چلے کہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف انہوں نے رخ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو ہدایت دے، ہم بھی حق رستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو جی آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ شاہ سوار۔ السلام علیکم شاہ سوار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا، آپ کے پورے ٹیم کا، مون اور ستارے جو آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں اور وہ بھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور سب سے خوشی مجھے اس بات سے ہو رہی ہے کہ آپ دینی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا ہے، کیونکہ ہم تو ان سائڈ سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جو دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں، اور اسکرین کے ذریعے جو سوشل میڈیا اسکرین کے ذریعے مون ستارے جو پروگرام ہے، اگر میری امی مجھے دیکھ رہی ہوگی تو میں ان کو تہ دل سے، میں ان سے کعبہ سمجھتا ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آپ لوگ شکریہ۔ شاہ سوار بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ایک تو ظاہری بات ہے رمضان ہے، آپ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے ان دنوں میں، اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، پہلے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شاہ سوار بھائی آج میں آپ سے بڑے ہی کہتے ہیں نا بڑے ڈینجرس قسم کے سوالات پوچھوں گی، تو آپ ریڈی ہیں؟ کیونکہ مطلب ہمیشہ جب سے آپ نے شوبز چھوڑا اور پھر آپ تبلیغ کی طرف آئے، اور پھر آپ شوبز کی طرف گئے، اور پھر آپ تبلیغ کی طرف آئے، پہلے تو اس سوال کی گتھی کو تھوڑا سا سلجھائیں، باقی باتیں بعد میں۔ اچھا جی، یہ بڑا الجھن والا سوال ہے واقعی۔ جی اصل میں دیکھیں، ہدایت تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے۔ اگر انسان کو عطا کرتا تو انسان دوسرے انسان کو نہیں عطا کرتا، تو یہ اللہ کے خاص خزانوں میں یہ محفوظ پڑا ہوا ہے، اور اللہ کو جو پسند آتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو میں نے کوئی اپنی ذاتی زندگی میں تو کوئی ایسا اچھا عمل نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے امی اور ابو کی دعا قبول ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے میرے دوستوں کی میرے لیے دعا قبول ہوگی، رشتہ داروں کی میرے لیے دعا قبول ہوگی، تو دین پہ آیا، تبلیغ میں آیا، تو پھر خامخواہ حالات آتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہمارے حضرت سید نور زمان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو گئے تبلیغ میں، اللہ نے وہ راستہ بھی دکھایا، اپنا راستہ دکھایا صراط المستقیم کا، اس پہ چلے، کچھ سیکھا، کیونکہ علم کی تکل پہ نکلے تھے، دین سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ تو اکثر ہوتا ہے جس طرح جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ آئے پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے گئے، تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں اکثر، کیونکہ دین پر چلنا اس کے لیے چاہیے کہ آپ کا صحبت دینی ہو، ماحول ہو۔ تو تھوڑا سا ماحول سے بگڑ گیا تھا، تو پھر وہ بیگ کی آواز لگ گئی تھی، وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ میں نے معافی مانگی تھی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ نماز اور عبادت اور دین پہ چلنا یہ لوگوں کی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر جب اب آیا ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
آج کل کا وقت ایسا چل رہا ہے کہ اگر آپ گر گئے تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں دیتا اٹھانے کے لیے، کوئی نہیں دیتا. اور آج کل دنیا اتنی بزی ہو گئی ہے کہ اگر بزی نہ بھی ہو تو کوئی ٹک ٹاک پہ بزی ہو گیا ہے، کوئی یوٹیوب پہ بزی ہو گیا ہے، کسی معاملے بزی ہے تو کوئی ہاتھ نہیں دیتا. لیکن اگر دینی ہو، دینی طبقہ ہو تو وہ آپ کو ہاتھ دیتا ہے. ہمارے حضرت جی ہے، پیر و مرشد ہے حضرت سید نور زمان شاہ صاحب، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. میرے استاد ہے شجاعت علی شاہ صاحب، پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے رستے پہ چلایا. اب بھی چلا رہے. تو اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، وہی امامہ سر پہ سج گیا، وہی داڑھی پھر سج گئی. یہ تو ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ جب شوبز میں تھے تو وہاں پر تو آپ نے بڑے کم عرصے میں بڑی جلدی نہ شہرت سمیٹی، پیسہ بھی آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کمایا. تو واپس جانے کی وجہ کیا وہ یہ مسئلہ تھا کہ بھئی ظاہری بات ہے جب آپ اس رستے پہ نکلے تو کوئی فائنینشلی ایشو تھا، پیسوں کا کوئی مسئلہ تھا کہ آپ دوبارہ پلٹے یا نہیں؟ مطلب لوگ ہیں نا، لوگ کافی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی پیسہ منہ کو لگا ہوا تھا اسی لیے تو دوبارہ پلٹ کے اسی راستے پہ چل گیا. تو آپ ان باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ تو ان باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، علامہ اقبال صاحب کے شعر ہے کہ تو ان باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں سوشل میڈیا پہ اپنے اس حالات کو مذاق نہیں بنانا چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس حالات پہ لوگ ہنسے، اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے حالات پہ لوگ خفا ہو، دکھی ہو، کیونکہ لوگ پہلے سے دکھی ہے. تو میں بس اس کو سوالیہ نشان بنا کے فل سٹاپ کر دیتا ہوں، اور وہ آئے تھے حالات آتے ہیں تو بس. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ تھا، میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے، میں آپ اس میں ایک حدیث شیئر کر دیتا ہوں کہ اے میرے بندہ بندی، تو زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان کی چھت کو گناہ لگا، اس سمندر کی جتنی جھاگ ہے اتنا گناہ کر، اس زمین پہ جتنے مٹی کے ذرات ہیں اتنا گناہ کر. اگر سارے فرشتے کافر ہو جائے، انسان کافر ہو جائے، جنات کافر ہو جائے، اور وہ بھی قیامت تک گناہ کرتے رہیں تو تب بھی اللہ کے عرش تک اس کے گناہ نہیں پہنچتے. لیکن اللہ فرماتا ہے تو آسمان کی چھت تک کو بھی گناہ لگا، میرے بندے تو ایک بار کہہ دے یا اللہ میری توبہ ہے، میں نے تیری ساری گناہ معاف کر دی. تو جب اللہ معاف کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، تو ماشاءاللہ بس میں وہ میری اللہ اور میرا معاملہ ہے. اچھا جی، آپ دیکھ رہے ہوں گے شاہ سوار بھائی کے ساتھ کہ جی ایک اور شخصیت بھی موجود ہے، بڑے ہی ہمارے پیارے بھائی پیر محمد عثمان سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ صوبائی امیر ہیں، یہ ان سے ان کا تعلق ہے. آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں عثمان بھائی. جہاں شاہ سوار بھائی ہوں گے وہاں یہ ضرور ہوں گے، کیونکہ جی ان کے جگری دوست ہیں اور ان کی اپنی جو کہتے ہیں نا ایک اپنی گہری ان کی فرینڈ شپ ہے. تو جہاں وہ ایک سائے والا حساب ہے ان کا، تو جہاں یہ ہوں گے تو وہاں یہ ضرور ہوں گے. تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جی آپ دونوں میرے پروگرام میں آئے، تو دونوں پروگرام میں جب بیٹھیں گے تو پروگرام کو کہتے ہیں نا کہ 4 چاند لگ جائیں گے، بلکہ 104 چاند لگ جائیں گے. تو آپ کا بھی آپ کے پروگرام کا نام بھی مون اور ستارے، مون اور ستارے ہے. تو جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنا بڑا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، بہت بہت شکریہ. شاہ سوار بھائی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آیا کہ جب شاہ سوار بھائی شوبز میں تھے تب سے آپ ان کے دوست ہیں، یعنی جب یہ دین پہ آئے، تبلیغ شروع کی، تب آپ ان کے دوست بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں مون اور ستارے جو آپ کا پروگرام ہے، ان کے جو پروڈیوسر ہیں محمد عتیق صاحب اور آپ سب کا، ان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، انوائٹ کیا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات یہ کرنی تھی کہ میں سوشل میڈیا سے ہر انسان کا تعلق ہوتا ہے، تو میں ایک دن فیس بک دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے کہا، میرے سلسلے کے ساتھی تھے، شاگرد تھے ہمارے مردان سے، تو انہوں نے شاہ سوار بھائی کی نعت میری طرف واٹس ایپ پہ بھیجی. تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ سابق گلوکار تھے، تو میں نے ان کی جب نعت سنی تو میرے دل پہ بہت لگی. پھر اس کے علاوہ میرا کراچی جانا ہوا، ہمارا اجتماع تھا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا، وہاں میری فرسٹ ان سے ملاقات ہوئی. میری ان سے ملاقات کی کافی خواہش تھی، لیکن وہ اللہ نے اجتماع میں ہماری کروائی. پھر ہوا ایسے کہ دوستی، وہ اجتماع، ہم پیر بھائی تھے، ہم ان کا اور ہمارا شیخ اور پیر و مرشد ایک ہی ہے. پھر جب آپ نے جب ان سے سوال کیا، بیک آواز ماری، بیک آواز کے بعد ان کو حضرت نے تھاما، ان کے استاد ہیں شجاعت علی شاہ صاحب، انہوں نے ان کو تھاما، انہوں نے اس کو سیدھی راہ پہ لگایا. پھر یہ جب پشاور آئے تو حضرت جی نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا، ادھر رہے گا. تو اس کے بعد ہماری دوستی ایک بھائی ولی میں، پیار میں، محبت پہ بدل گئی. الحمدللہ آج ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اس ٹائم عنایت کرتا جب ہمیں دین کی طلب ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دین کی طلب تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ عمر بن حشام کو بھی مانگا. عمر بن حشام ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دین کی طلب تھی, جب عمر رضی اللہ دین کی طرف آئے تو اللہ نے ان کو قبول کیا اور صحابی پیغمبر بنایا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا عثمان بھائی, آپ مجھے ایک سوال کا یہ جواب دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ بھی کوئی اتنی بڑی عمر کے نہیں ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے آف ایئر بتایا کہ 21 سال آپ کی عمر ہے, بڑی کم عمری میں. آج کل تو اس عمر میں لڑکے ٹک ٹاک بناتے ہیں اور سنیک پہ ہوتے ہیں, مطلب سوشل میڈیا میں ان کی بھمبار لگی ہوئی ہے. تو مطلب آپ اس طرف بڑی کم عمر میں, تو مطلب جتنا آپ علم ہے آپ کے پاس, تو کب سے آپ نے جو ہے قدم رکھا, کب سے آپ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ, بہت زبردست سوال کیا آپ نے. ہو سکتا ہے آپ کے سوال کی وجہ سے یوتھ جو ہے, نوجوان لوگ راہ راست پہ آ جائیں. میں بچپن میں, مجھے امی نے انگلش گرامر ادھر اسکول ہے اس پہ بٹھایا تھا, تو مجھے بچپن سے پینٹ شرٹ پسند نہیں تھی. تو میں جب پینٹ شرٹ پہنتا تھا روتا تھا امی کے آگے کہ مجھے پینٹ شرٹ والے اسکول میں نہ بٹھائیں. تو اس کے بعد مجھے امی نے اقرا اسکول میں داخل کروایا. جب اقرا اسکول میں داخل ہوا تو میں ادھر بہت خوشی سے جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, والدین کی دعائیں تھی اور بڑوں کی دعائیں تھی ہمارے ساتھ, میرے ساتھ اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ. الحمدللہ شیرداری قوم میں آج میرے جو 4 بھائی ہیں, 4 کے 4 عالم مفتی ہیں. سبحان اللہ. میری بہن ہے وہ عالمہ ہے, مفتی ہے, مدرسہ چلاتی ہے. تو یہ میرے لیے بہت زیادہ سعادت کی بات ہے کہ دین کے ساتھ ہم ٹچ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے کہ نہیں, میری وجہ سے اسلام نہیں چمکا, میں اسلام میں آیا تو اسلام نے مجھے چمکا دیا. سبحان اللہ. تو جب ہم اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو اللہ ہمیں چمکائے گا. جب میں اقرا اسکول میں داخل ہوا, بیٹھا, تو میں حفظ کا ایک دورانیہ تھا وہ میں نے کیا. آج تک میں اپنے اساتذہ کو دعائیں دیتا ہوں, جو مجھے دیکھیں گے آپ کے پروگرام میں تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو میں آیا, پھر جب آج کے دور جو میں دیکھتا ہوں یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو, اسنیک, میرا یقین جانے بہت دل خفا ہو جاتا ہے. لیکن میں ہر اس اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں, ہر اس لڑکے کے پاس جاتا ہوں جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں, اس میں لگے ہیں, میں اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم خود ایک سیاکار لوگ ہیں, خطاوار لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا, ایک دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایک سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ راہ راست پہ آئیں اور ہماری زندگی تب بدلے گی جب ہم خود کو بدلنا چاہیں. آج لوگ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی, تبدیلی تب آئے گی جب ہم خود کو بدلیں گے. جب تک خود کو نہیں بدلیں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. اس وقت موجودہ وقت میں ہم لوگ کووڈ کو فیس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ ابھی رمضان ہے تو ٹھیک ہے, SOPs پہ تو عمل ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کے بھی حالات ذرا کچھ ڈاواں ڈول سے ہی ہیں. نفسا نفسی کا دور, وہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث مبارک وہ کانوں میں, مطلب وہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ سنائی دیتی ہے کہ بھئی نفسا نفسی کا دور ہوگا. ہم نے اپنے بڑوں سے اس حدیث کو سنا ہے کہ بھئی ایک آخری وقت آئے گا تو نفسا نفسی کا دور ہوگا. آیا کہ اس کووڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نفسا نفسی کا دور نظر آتا ہے؟ جی, میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, انسان اپنی جان کی بہت حفاظت کرتا ہے, بہت خیال رکھتا ہے اپنا. ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں اس لیے نکلتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے خوش ہوں, کیوں, ان کے لیے, ان کے پیٹ کے کمانے کے لیے, ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں, اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے. تو صبح جب گھر سے نکلتے ہیں, رات کو آتے ہیں, پیسے لے کر آتے ہیں, کہ کوئی 1000 روپے لے کر آتا ہے, کوئی 500 روپے لے کر آتا ہے, کوئی زیادہ لے کر آتا ہے, کوئی کم لے کر آتا ہے. مزدور طبقے کی کبھی دیہڑی ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو گھر ہے وہ آخرت ہے. ہمارا جو ابد الاباد رہنے والا گھر ہے وہ قبر ہے, دوسرا گھر نہیں ہے. کووڈ-19 میں جو حکومت SOPs کا کہتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اس سب SOPs کو لوگ کہتے ہیں ماسک لگائیں, سب کو کرنا چاہیے. ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اس معاملے میں. لیکن جو جنازوں کی ترتیب ہے, مجھے کچھ اطلاعات ملی کہ جنازے میں شرکت نہیں کرے کوئی کووڈ سے نہیں, شرکت کرنی چاہیے سب کو, ماسک لگا کے شرکت کریں. اس کے علاوہ اور طریقہ جو ہے اس کو شرکت کریں. تو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس لیے نکلتے ہیں کہ بچوں کو خوش رکھیں گے, بیوی کو خوش رکھیں گے, پیسے کی وجہ سے, اس وجہ سے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال بھی درست کریں کہ آخرت والا گھر ہمارا خوش رہے, آباد رہے. جب آخرت والا گھر ہمارا آباد ہوگا تو ہمارے آگے جو ابد الاباد زندگی ہے وہ زندگی جو ختم نہیں ہونے والی. بالکل. لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں بھئی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, لیکن کووڈ کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں یہ بھی ہمارے اعمال ہے نا کہ ہم اپنا دسترخوان تو بھرا رکھتے ہیں لیکن اپنے پڑوس میں نہیں دیکھتے کہ آیا کہ دیکھیں اس مشکل وقت میں
ہمارے پڑوس میں ان کو کھانے کے لیے روٹی ہے, ان کے پاس سالن ہے, کچھ ہے, چلے کپڑے چیزیں یہ تو پھر بعد میں دیکھی جائیں گی, لیکن کھانے کو تو دیکھیں. لیکن آپ جیسے آپ نے بھی جنازے کی بات کی, جنازے تو پھر وہ بڑی لاسٹ سٹیج آتی ہے, لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس حالات میں یہ ہمارا بھی امتحان ہے. بے شک. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے, بخاری شریف کی حدیث سے میں پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ڈرتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے, مفہوم ایسے حدیث کا, کہ وہ پڑوسی وراثت میں شامل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. پڑوسی وراثت میں شامل نہ ہو جائے. آج ہمارے گھر میں چولہا جلے گا, آج ہمارے گھر میں خوب کھانے بنیں گے, لیکن ساتھ پڑوسی فاقے سے مر رہا ہوگا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر دین کی کمی ہے. جب ہمارے اندر دین آئے گا, صحبت ہماری نیک ہوگی, تو ہم سب کچھ خود بخود کریں گے. بے شک. شاہ سوار بھائی آپ کی طرف آؤں گی. فیملی, تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. میرڈ ہیں آپ؟ بالکل جی, الحمدللہ. بچے ہیں آپ؟ اچھے ہیں میرے. تو فیملی کو دیکھنا, جیسے آپ تبلیغ کے لیے آتے جاتے ہیں, تو فیملی کو آپ پراپر ٹائم دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل دیتے ہیں. وہ بھی خوش ہے میرے اس دینی لائف پہ, دین پہ چلتا ہوں, کیونکہ لوگ آتے ہیں میرے پاس سلسلے کی برکت سے, وظائف لینے آتے ہیں, اور اب الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے مجھے خلافت دی ہے. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک جی. بس ہماری اوقات اور حیثیت تو نہیں اس چیز کی کہ ایک گانے بجانے والا اور سٹیج پر لوگوں کو گمراہی کی دعوت دینے والا, کیونکہ اصل میں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, یہ تو ابھی اگر میں یہ کچھ لوگ دیکھیں گے یا اسکرین پہ دیکھیں گے تو ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی. جب تک وہ دین پہ نہیں آتے, دین کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے, تب تک یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل معیار زندگی کیا ہے, معیار دین کیا زندگی ہے, معیار دین پہ چلنا. تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے, ایک حنزلہ ہے, ایک آرزو شاہ ہے, اور میری گھر والی ماشاءاللہ وہ بھی دیندار ہے, تو قرآن پڑھتی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ مزے کی بات کیا ہے کہ میرے گھر پہ ٹی وی بھی نہیں ہے. بے شک. اسٹیج پہ گانے بجانے والا, رات کو پی سی پہ سونے والا, اور اچھے, لیکن وہ مطلب ایک سٹینڈرڈ تھا نا, وہ عارضی تھی. لیکن حقیقت میں یہ سٹینڈرڈ ہے. وہ جو میں سٹیج پہ تھا وہ چمک نہیں رہا تھا, وہ ایک شیطانی پردہ تھا جو لوگوں کے دلوں پہ پڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس میں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب اذان گونجتی نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بہت بڑے, اس کے مطلب اللہ بہت بڑے. بازار میں لوگ جو گھومتے ہیں نا, جو نماز کی طرف آتے ہیں تو اللہ ان کو بلاتا ہے, لیکن جو نہیں آتے ہیں نا ان سے گلا نہ کرو, اللہ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہوتے. بالکل, ان کو ہدایت ہی وہ آواز نہیں سنتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب چمک رہا ہوں. بے شک. وہ حدیث انہوں نے سنائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو کہا کسی نے کہ یار اے عمر تم دین پہ آئے تو دین چمک گیا. کہا نہیں, عمر جب دین میں آیا تو عمر چمک گیا. تو اب میں چمکا ہوں نہیں چمکا ہوں وہ تو میرے اللہ اور میرے بیچ کا معاملہ ہے, لیکن بس الحمدللہ ٹائم بھی دیتا ہوں. جب آپ شوبز میں آئے تھے تو فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, اور جب تبلیغ کی طرف آئے تو تب کیا ریئیکشن تھا؟ دونوں طرف کوئی ریئیکشن نہیں تھا, کیونکہ وہ ماں باپ تو یہی چاہتے کہ میرا بچہ جس میں خوش ہوگا. تو بے شک. تو کوئی ایسی تو بھابھی نے کوئی اعتراض کیا تھا؟ نہیں, وہ ایسی ایک بات تھی جب میں 4 مہینوں میں جا رہا تھا تو گھر والی اور میری امی بھی بیٹھی, کہتے بیٹا تم 4 مہینوں کے لیے جا رہے ہو, یہ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جب میں سالوں سال گانے بجانے کے لیے جاتا تھا, کبھی دبئی جاتا تھا کبھی کہاں جاتا, تو کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیا جا رہا. تو پھر میں نے سب کو بلایا, میں نے کہا اگر ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور میرا روح قبض کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ تو جاؤ بیٹا جاؤ, اس طرح لے کے جاؤ, اس طرح لے کے جاؤ. تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے. شوبز کے لوگ ابھی بھی کیا کال کرتے ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, آتے جاتے ہیں؟ وہ عارضی محبت ہے, عارضی محبت ہے. جو چاہنے والے تھے وہ عارضی ہیں, اور یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن دین میں آؤ گے تو تب سمجھو گے کہ کیا ہے. کھرے نہیں تھے یعنی وہ لوگ؟ ارے جی نہیں, وہ ان کی غلطی نہیں ہے, بس وہ دنیا ہی ایسی ہے. نہیں, یہ دنیا ہی ایسی ہے. اصل میں جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ بکھر کے ٹوٹ جاتا ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. لوگ تنقید کرتے ہیں, دل تو دکھتا ہوگا؟ نہیں, مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے, کیونکہ وقت سے پہلے سن رہا ہوں, گالیاں بھی سنتا ہوں, الٹا سیدھا بھی سنتا ہوں, اب عادی ہو چکا ہوں. مزہ آتا ہے, بس آسمان کی طرف دیکھتا ہوں, یا اللہ تو ہے, بس تو باقی ہے, کچھ نہیں باقی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فانی, یہ سب کچھ فانی ہے, یہ سب ختم ہوگا. میرے بندے میں ہی باقی ہوں, میں ہی واحد لا شریک ہوں, تو بس اللہ ہی ہے.
اور میری دعا ہے کہ ہمارا جو ینگ یوتھ ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے ہمارے ساتھ. اور کیونکہ دین پہ چلنا آسان ہے، یہ پتہ نہیں بعض علماؤں نے نہیں ہے، میں ان کو عالم بولتا ہی نہیں ہوں، جو دین کو مشکل قرار دیتا ہے، جو دین کو مشکل بناتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے دہشت پھیلاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے اندر فسادات پھیلاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں بولتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے عوام کو لڑاتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، تو میں اس کو نہ عالم مانتا ہوں نہ اس کو مفتی مانتا ہوں. وہ باغی ہے، دین سے بھی باغی ہے، اسلام سے بھی باغی ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ میرے لوگوں دنیا میں فساد مت برپا کرو. تو جب عالم دین ہی ایسی بات کریں گے، لوگوں کو بھڑکائیں گے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بس اللہ قبول فرمائے جی. اچھا شاہ سوار بھائی، آج آپ موجود ہیں یہاں پر، آپ سے میں پہلی دفعہ ملی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جو اتنی خوبصورت آواز ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہوا ہے، تو اس میں آپ سے نعت نہ سنوں. تو نعت کے اگر چند اشعار ہو جائیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے. اس ایک لمحے کہوال ہو سکے نہ بیان، اس ایک لمحے کہوال ہو سکے نہ بیان. گنہگار جب ان کے قریب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے. یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب، یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب، دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے. جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار ہی اس کا طبیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. عشق میں دھوکے پہ دھوکے روز کیوں کاتا ہے دل، ان کی باتوں میں نہ جانے کیوں روز آ جاتا ہے یہ دل. یہ شعر جو تھا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ آپ کے اس دوسرے نمبر کے کوشچن کا جواب ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ حالات آتے ہیں، آپ نے بیک کیا، یہ کیا، تو جب وہ مٹکا بناتا ہے نا، مٹکا والا جو ہوتا ہے مٹکا بناتا ہے، جب اس کو بناتا ہے تو اس کو یوں کرتا ہے، ٹک ٹک کرتا ہے کہ یہ پکا ہوا ہے یا نہیں، صحیح ہے. جب کرتا ہے چیک کرتا ہے صحیح نہیں کرتا، جب ٹنگ کی آواز آتی ہے نا، جب سی پک جاتا ہے تو وہ بازار میں خریداری کے لیے رکھ دیتا ہے. تو اللہ بھی اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، اس کے دل کو تھوڑا سا گدگداتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر. لیکن دیکھیے کہتے ہیں نا، آپ گناہ کرو فوراً توبہ کرو،
शैतान वसवसे डालते हैं, नहीं 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 तुमने गुनाह किया है, अब ये अल्लाह माफ नहीं करेगा, फौरन जितना भी बड़ा गुनाह हो, मैं इसकी नहीं कहता, फौरन तौबा करो, फौरन सजदे पे गिर जाओ, या अल्लाह तू ही है, बस तू ही मुझे माफ करेगा। बेशक अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तौबा करते फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना आपके तौबे के बर्तन को ऐसे मजबूती की तरह जोड़ देता है ना, फिर वो तौबा टूटने ही नहीं देता। फिर अल्लाह कहता है जा अब मैं नहीं तोड़ने दूंगा, अब तू मेरा ही होके रहेगा। तो कहते ना कि अल्लाह को जब चाहो तो अल्लाह को ये ना बोलो कि मुझे अपना आशिक बनाओ, अल्लाह को बोलो मुझे अपना महबूब बनाओ, क्योंकि आशिक फिर फिसता रहता है तो अल्लाह को बोले मुझे महबूब बनाओ, जिस तरह तूने अपने महबूब को महबूब बनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें भी बस उसका महबूब बनाओ, क्योंकि हम तो गुलाम हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम तो उसके गुलाम के भी गुलाम हैं। बस अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत फरमाए। और आजकल का जो वक्त है, मैं अक्सर देखता हूँ बाज़ारों में औरतें घूमती रहती है, असल में रमज़ान है तो इस रमज़ान की कदर करनी चाहिए, रोज़ा भी अलग रखे, इबादत को भी अलग रखे, बस वो रोज़ेदारों को, और मैं अपने मर्द को भी कहता हूँ, ख़वातीनों को भी कहता हूँ कि बस ये एक ऐसा महीना है कि इसमें बख्शिश कराओ, अल्लाह से माफ़रत करो, बैठो अल्लाह को बस, जिस तरह एक बच्चा अपने बाप से पैसे मांगता है, कुछ पापा दो ना, पापा दो ना, तो अल्लाह या अल्लाह बस बख्शिश कर दो, या अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह बेतड़क माफ़ करता है। हमारे तौबा करने में देरी हो सकती है, उसकी माफ़ी करने में देरी नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ नियत पड़ती है कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ कर देता है। आजकल लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन 5 वक्त अल्लाह ताला कहता है कि आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन वो अभी आपने थोड़ी देर बाद पहले बात की ना कि अल्लाह अकबर होती है तो अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता ना कि जाए, लेकिन दुआएं कबूल क्यों होंगी कि अल्लाह जब बुला रहा है फलाह की तरफ, कामयाबी, हम खुद कामयाबी की तरफ जाते नहीं है ना। जाएंगे आपके मैसेज सबको पहुंचेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाहसवार भाई आज आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैंने बहुत आपके बारे में सुना था, सच्ची बात है, नेगेटिव ज़्यादा सुना था, पॉजिटिव कम सुना था, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और एक आप बड़े ही पॉजिटिव इंसान हैं। जो बातें मैंने आपकी नेगेटिव भी सुनी थी ना, उनको मैंने आज गलत पाया है। शुक्रिया जी, मेरी अपनी औकात हैसियत तो नहीं, खैर ये तो दुनिया का दस्तूर है और इन चीज़ों को बुरा नहीं समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके बारे में कोई पीछे कोई बोलता है, गाली भी देता है, तो हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता है कि हम उसको मारे, हम उसको बुरा कहें, नहीं नहीं, हमारा दीन हमें ये सिखाते हैं मुस्कुरा के जवाब दो, अल्लाह के सामने रुजू करो, अल्लाह से उसके लिए तौबे की तौफीक मांगो, हिदायत मांगो कि अल्लाह इसको हिदायत दे। क्योंकि मुझे अक्सर अगर कोई गाली देता है तो मैं खुश होता हूँ, मेरे यार दोस्त मुझे दिखाते हैं यार देखो उसने माँ की गाली दी, मैं कहता हूँ यार दुआ करो इसके लिए, या जो बिगड़ा होता है ना अल्लाह उसको ऐसे बनाता है ना, अल्लाह उसको बनाता है, क्योंकि पता है अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं उसको गाली दे रहा हूँ तो मुझ में उसमें क्या फर्क है। और मेरे इमामे को और मेरे दाढ़ी को ये सूट नहीं करते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ये सूट नहीं करता है कि मैं उसको गाली दूं, नहीं नहीं नहीं, फिर मैं तो बनावटी हो गया। जब आप दीन की राह पे चलोगे तो फिर पक्के चलोगे, क्योंकि आईना बनता है रगड़े लाख जब कहता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। तो ये दिल तो है, ये अल्लाह ने इंसान के जिस्म में अपना अर्श रखा है, कहते हैं ये मेरा अर्श है, मैं इसमें बसता हूँ। तो बस ये दिलों के पर्दे और दाग गंदगी किससे साफ होती है? ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगाने से। बस अल्लाह एक है, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। आप लोग के साथ बैठे आपके मून और सितारे को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, आपकी पूरी टीम को। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरह इस्लामी प्रोग्राम चलाते रहे और मून सितारे अल्लाह करे कि इस्लामी बन जाए, इंशाल्लाह इस्लामी बनेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई गलत कमेंट्स ना कीजिएगा, क्योंकि गलत कमेंट्स करने से इंसान की औकात का पता चलता है। तो हमें अपने माँ बाप ने मोहब्बत से पाला है, हमें अपने माँ बाप ने गाली गलौज से बुरा अलग रखा है, हमें स्कूल पढ़ा दिखाया है, हमें कुरान सिखाया है, हमें मदरसे लेके गए हैं। तो हमारे माँ बाप ने कभी हमारे सामने कभी गाली नहीं होगी, अम्मी अबू कभी बच्चों के सामने गाली भी नहीं देते। तो जब कोई बच्चा गाली देता है तो कहते हैं इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही, हम गाली पसंद नहीं करते, हम दुआ करते हैं, हम उसके लिए दुआ करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया इस महफिल में, तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक खूबसूरत सा अगर मैसेज दे जाएं और एक सवाल का जवाब भी आप मुझे दे दें कि आजकल लोग फ़िरका वारियत में बटे हुए हैं, तो इसका हल क्या निकलेगा? आप मुझे अगर अपने मुँह ज़ुबानी बता दें तो। जी, मैं तो सबसे पहले जो देखता हूँ माशरे में हमारे उलमा जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, एक को बोलते तुम फलाओ, दूसरा बोलते तुम फलाओ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सब मोहम्मदी हैं,
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمدی ہیں. ہمارے شیخ نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ لوگ محمدی ہو. ہم سب محمدی ہیں الحمدللہ. آج ممبر اور محراب جیسے کہ شاہ سوار بھائی نے بتایا، ممبر اور محراب میں جو دیکھوں جاگیرداری بن چکا ہے. جو امام ہوگا، خطیب ہوگا، بس وہ ممبر اور محراب کو اپنی حد تک استعمال کرے گا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ممبر اور محراب کو کس لیے وہ کیا؟ ہمیں محبت پھیلانے کے لیے. نبی علیہ السلام نے ممبر پہ محبت پھیلائی ہے اور لوگوں کو کہا کہ آپ محبت پھیلاؤ. اور ممبر اور محراب پہ آخری خطبہ کیا تھا نبی علیہ السلام کا حجت الوداع میں؟ کہ کسی کالے کو کسی سفید پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے. تو جب ہم تقویدار بنیں گے تو کام ہوگا. آج ممبر اور محراب پہ فرقہ واریت لوگ تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے علماء خطبہ، جب علماء لڑتے ہیں نیچے طلباء لڑتے ہیں، بڑے لڑتے ہیں چھوٹے آٹومیٹک لڑتے ہیں. تو میں خدا را آپ لوگوں کی کیمرے کی اسکرین جو مجھے دیکھیں گے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ فرقہ واریت میں نہ پڑیں، بس اپنا مسلمان بنے، نمازی بنے اور اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں. اور دوسرے یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ لوگوں کے اس روشن ستارے پروگرام کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام انعقاد کیا آپ لوگوں نے. اور یہ پیغام دوں گا کہ اپنے دلوں کو صفا کر لیں. جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ برائیاں کی ان کو معاف کر دیں. رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کریں، اپنا حساب کتاب کر کے سویا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. دونوں شخصیات سے مل کے آپ کو سن کے کافی مزہ آیا ہوگا. امید کرتی ہوں کسی کے پیچھے ایسے بات مت کیا کریں جب تک آپ کسی کو جان نہ لیں. اور جیسے کہ عثمان بھائی نے بات بتائی کہ معاف کریں، تو معاف کرنے کی جو صفت ہے وہ اللہ پاک کی ہے. تو معاف کرنا سیکھیں. جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں اس بابرکت مہینے میں، کیونکہ ہم لوگ جس وقت میں جس دور سے گزر رہے ہیں، یقین مانیں ڈر لگتا ہے. ہم آخری وقت میں ہیں، فتنوں کے وقت میں ہیں. تو جتنی معافی کر سکتے ہیں، اعمال اچھے کر لیں. تو اعمال اس صورت میں ہی اچھے ہوں گے جب آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھیں گے، فساد برپا نہیں کریں گے، روٹھے ہوں کو منا لیں گے، اور دو لڑائی کرنے والوں کو بھی آپس میں ملا لیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی میری صلح ہو جائے، اگلے بندے کا کیا ہے. تو دو لوگوں کو بھی آپس میں ملایا کریں، یہ بھی اچھی بات ہے. تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے مہمانوں کو یاد رکھیے گا. زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں اگلے ستاروں کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے طاہرہ رفت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.